بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سیدھا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور یہ قرآن مجید خوشخبریاں سناتا ہے ان ایمان والوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے یا جو نیک اعمال کرتے ہیں انہیں خوشخبریاں سناتا ہے ان لہم اجرا کبیرا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ اور یہ قرآن مجید یہ بھی اطلاع دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ ان دو آیات مقدسہ میں اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کی دو خصلتوں اور خوبیوں کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے اور اس مقدس کلام کی دو بڑی اہم خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ قرآن مجید سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں جس میں پہلی شرط تو یہ ہو کہ وہ راستہ کشادہ بھی ہو، واسع ہو۔ نمبر 2 وہ راستہ منزل تک درست جاتا ہو، اور نمبر 3 وہ راستہ پر امن بھی ہو، کشادہ بھی ہو، منزل تک پہنچاتا بھی ہو اور پر امن بھی ہو۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں اگر ہم کسی راستے پر چلتے ہیں اور جس راستے میں یہ تینوں خوبیاں پائی جائیں تو وہ راستہ کتنا بہترین ہوتا ہے، اس لیے کہ منزل تک پہنچ رہا ہے، مقصود تک پہنچ رہا ہے، بھٹکنے کا کوئی احتمال نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے۔ نمبر 2 کشادہ ہے، وسعت ہے، چلنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اور نمبر 3 پر امن ہے، خطرہ کسی قسم کا نہیں ہے، چوری ڈکیتی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور راستے کی یہ 3 خصوصیات ہوتی ہیں، بالکل قرآن مجید کی یہ 3 خصوصیات ہیں۔ قرآن مجید کو تشبیہ دی گئی ہے راستے کے ساتھ، راستے کی طرح، گویا کہ یہ بھی رہنما کتاب ہے، یہ بھی راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے جنت کا۔ اور اس راستے جو راستہ یہ دکھاتا ہے یعنی اسلام کی جو رہنمائی کرتا ہے اور جنت کی طرف لے جانے والا جو اللہ کا کلام ہے، جو خوبصورت راستہ ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کے اندر یہ تینوں کی تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اسلام وہ مذہب ہے جو پر امن ہے، پر خطر نہیں ہے۔ نمبر 2 وسعت ہے، اس میں تنگ نظری نہیں ہے، وسعت ہے، انسانوں کے مزاج کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور نمبر 3 منزل مقصود جو جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اس تک یہ پہنچانے میں کمال رکھتا ہے۔ تو یہ 3 خوبیاں اسلام میں ہیں اور قرآن مقدس ان تینوں خوبیوں کی رہنمائی کرتا ہے آدمی کو۔ تو ایک تو یہ خوبی اس کی بتائی کہ یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور دوسری خصلت اور خوبی وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید خوشخبریاں سناتا ہے۔ کس کو خوشخبریاں سناتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ بہت غور سے سنیے گا، ایمان والوں کو خوشخبریاں سناتا ہے، صرف ایمان والوں کو نہیں، صرف ایمان والوں کو نہیں،
صرف ایمان والوں کو نہیں بلکہ وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں سناتا ہے۔ صرف ایمان پر خوشخبری نہیں ہے، آمنا کہہ لینے پر خوشخبری نہیں ہے جب تک زندگی میں عمل صالح نہ ہو۔ عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ چاہے وہ گناہ سے بچنا ہے جب بھی عمل صالح ہے، چاہے وہ نیکی کا کرنا ہے جب بھی وہ عمل صالح ہے۔ تو جس عمل میں یہ بات پائی جائے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ اللہ کی رضا اس سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ عمل صالح ہے۔ تو ایمان والوں کو قرآن خوشخبریاں سناتا ہے، لیکن صرف ایمان والے نہیں بلکہ جو عمل صالح کرتے ہیں۔ کیا خوشخبریاں سناتا ہے؟ ان لہم اجرن کبیرہ، ان کے لیے بے انتہا اور بہت بڑا ثواب ہے۔ جس اجر کو، جس ثواب کو اللہ بڑا کہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کرے گا۔ کسی شخص کی دعوت بادشاہ کرتا ہے تو یقیناً آپ کہیں گے اچھا بادشاہ کی ہاں دعوت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا تو نہ معلوم کتنی قسم کے کھانے ہوں گے، کئی انواع اور اقسام کے کھانے ہوں گے جو اس نے دیکھے ہی نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے بادشاہ دعوت کرتا ہے تو وہ دال پر گزارا تو نہیں کرے گا نا، بہت اہتمام کرے گا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اکرام کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی حیثیت کے مطابق اجر ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اجر ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کبیر ہے، وہ عظیم ہے، عظمتوں والا ہے، بڑائیوں والا ہے، اور وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اور آسمان و زمین اور عرش کا مالک ہے۔ وہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کا اکرام کرے گا اور اسے اجر دے گا۔ اور یہ قرآن یہ بھی سناتا ہے، یہ بھی بات بتاتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں ہے، اپنے پاک پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا سوال اور تصور نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ایسوں کو یہ قرآن یہ بتلاتا ہے اعتدنا لہم عذابا علیما۔ اللہ کہہ رہا، دوبارہ اس جملے پر غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب، اللہ کہہ رہا ہے اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے دردناک عذاب۔ کوئی بادشاہ کہے میں نے خود تیری سزا تجویز کی ہے، میں نے خود تیرا اکرام تیار کر کے رکھا ہے، تو بتاؤ پھر اس بادشاہ کا اپنی حیثیت کے مطابق سزا بھی ہوگی اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کا اکرام بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی شان قہاری کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت بھی ہے، اللہ کی شان قہر اور غضب بھی ہے، انتقام بھی ہے۔ اس شان انتقام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ دردناک کا مطلب ہر لمحے درد کو بڑھانے والا، ہر لمحے درد کو بڑھانے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں کوئی سزا کسی کے لیے تجویز کی جاتی ہے، روزانہ اگر 3 ڈنڈے کسی کی سزا ہو تو ایک عرصے کے بعد وہ عادی ہو جاتا ہے۔ جہنم کے عذاب ایسے نہیں ہوں گے، ہر دن عذاب بڑھتے رہیں گے، ہر دن عذاب بڑھتے رہیں گے، تاکہ کوئی کسی عذاب کا عادی نہ ہو جائے اور اسے پھر ایسا نہ ہو کہ سزا محسوس ہی نہ ہو، نہیں، ہر دن عذاب بڑھتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں عذاب علیم۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔